لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی جو ہے وہ ہے الاستعانۃ باسم اللہ. الاستعانۃ باسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم با حرف جر اور اس میں مجرور مضاف، اللہ لفظ الجلالہ مضاف الیہ، جار اور مجرور یہ متعلق ہیں محذوف کے، اور محذوف کیا ہے؟ وہ ہے استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یا پھر مقدر مانیں گے ہم ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے بطور تبرک. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے بطور تبرک اور بطور استعانت. یہ اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ کسی کلام یا کسی کتاب یا کسی خط کا بہت ہی عظیم آغاز ہے. یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا بات کا، اسی طرح سے کتابوں کو شروع کرنا اللہ کے نام سے، یا خطوط کو رسائل کو شروع کرنا اللہ کے نام سے، یہ بہت ہی عظیم آغاز ہے. انسان شروع میں اللہ تعالی سے استعانت چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نام سے تبرک حاصل کرتا ہے. تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ آغاز بطور تبرک اور بطور استعانت لیا
جاتا ہے، چاہے کلام کے شروع میں ہو، چاہے خطبے کے شروع میں ہو، چاہے کتاب کے شروع میں ہو، یا چاہے یہ خطوط کے شروع میں ہو۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اعلم، اعلم یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون، اعلم فعل امر مبنی علی السکون، اور فاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اور پھر رحمک اللہ یہ جملہ معترضہ ہے، یہ دعائیہ ہے، اور اس کے جو معنی ہے رحمک، رحمہ یہ فعل ہے اور کا مفعول، اور اللہ فاعل مؤخر، معنی ہوں گے اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو یہ رحمک اللہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں علم، جان لو، علم یعلم سے فعل امر، علم یہ لفظ علم جو ہے اس میں موضوع کی اہمیت کا اشارہ ہے، یعنی یہ جو موضوع ہم لینے جا رہے ہیں یہ موضوع بہت اہم ہے۔ علم سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ جب شیخ فرماتے ہیں علم تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو باتیں آپ سے ہم کرنے جا رہے ہیں، جو موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ علم کا معنی یہ ہے کہ جس موضوع کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں، جس کو آپ پر پیش کیا جائے گا وہ اہم موضوع ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ یہ موضوع کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ العلم هو ادراک الشیء على ما هو علیہ فی الواقع، هو ادراک الشیء على ما هو علیہ فی الواقع، ادراک الشیء على ما هو علیہ فی الواقع، کسی چیز کا ادراک کرنا اس طرح جس طرح کہ وہ امر واقع ہے، یعنی کسی چیز کو ایسے جاننا کہ جو واقع میں ایسا ہی ہے۔ اسی طرح سے علم کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے تصور الشیء علی طبق الواقع، تصور الشیء علی طبق الواقع، واقع کے مطابق کسی چیز کا تصور کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں ایسا تصور کہ جیسی وہ چیز ہے جیسی وہ چیز ہے ایسی اس چیز کا تصور۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی چیز کا ادراک اس طرح جیسا وہ نہیں ہے
یا خلاف واقع، یا کسی چیز کا ایسا تصور جو واقع کے برخلاف ہے، تو اسی کو جہل کہیں گے ہم۔ کسی چیز کا واقع کے مطابق ادراک کرنا یہ علم ہوا، اور کسی چیز کا واقع کے خلاف ادراک کرنا، واقع کے خلاف جاننا، یہ جہل ہوا۔ کسی چیز کا تصور ایسا جیسا واقع میں نہیں ہے، اس کو ہم جہل کہیں گے، اور جہل جو ہے یہ علم کا ضد ہے۔ شیخ رحم اللہ نے جو فرمایا رحمک اللہ، یہ دعا ہے طالب علم کے لیے۔ رحمک اللہ، اللہ تعالی آپ پر رحم کرے، یہ طالب علم کے لیے دعا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ طلباء کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالی رحم کرے، اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت صائبہ فرمائے۔ اس میں معلم کا متعلم کے ساتھ نرمی کا جو سلوک ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ معلم متعلم کے ساتھ کتنا مہربان اور نرم ہونا چاہیے، اور یہ کہ معلم کو چاہیے کہ وہ اچھی بات سے آغاز کرے، عمدہ دعا سے آغاز کرے، تاکہ یہ اثر انداز ہو متعلم کے دل میں، اور متعلم جو ہے وہ اپنے معلم کی طرف متوجہ ہو، اور یہ جو رشتہ ہے تعلیم اور تعلم کا یہ مضبوط ہو، اس میں استئناس ہے، اس میں انسیت ہے، اس میں محبت ہے، اور اس میں تلطف ہے جو کہ ایک مدرس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر معلم جو ہے وہ سخت بات سے شروع کرتا ہے یا نامناسب کلام سے آغاز کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے طلباء کے اندر، متعلمین کے اندر نفرت پھیلے گی، اور وہ علم کی طرف توجہ نہیں دیں گے جیسا کہ توجہ دینا چاہیے۔ گویا کہ اسے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا رحمک اللہ کہ شیخ رحمہ اللہ کے اندر کتاب کے پڑھنے والوں کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ کیا رویہ تھا، یا وہ کیا چاہتے تھے، اور وہ یہ کہ شیخ رحمہ اللہ بہت ہی خیر خواہ اور مخلص تھے، جو یہ عقیدے کی بنیادی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے جتن کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے واجب ہے استاذ پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کی طرف دعوت دے، ہر اس شخص پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، کہ وہ مخاطبین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، وہ مخاطبین کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے، وہ ان کو دعا دے، ان کی تعریف کرے اور نرم بات ان کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ اس سے فائدہ ہوگا کہ متعلمین جو ہیں وہ استاد کی بات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ،
کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، ترش روح ہوتے، تندخو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. تو یہ کہ نرمی اور تلطف جو ہے یہ داعی کا، یہ معلم کا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا وتیرہ ہونا چاہیے. وہ نرم مزاج ہونا چاہیے. بلکہ اگر یہ کہیں کہ ایک داعی کو، ایک معلم کو، ایک مدرس کو، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو پانی ہونا چاہیے، پانی کی طرح نرم ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کی قبولیت کا سبب بنے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فوائد جو ہے نکلیں گے، جو فوائد مطلوب ہیں. اب اگر کوئی شخص تندخو بنتا ہے، سخت خو بنتا ہے، تو ایسا شخص دعوت کے میدان میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، تم لوگ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ مت کرو، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو طریقہ اچھا ہے. یعنی اہل کتاب سے آپ لوگ مجادلہ مت کرو، ان سے نہ جھگڑو، الا بالتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو طریقہ کیا ہے؟ اچھا ہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. یعنی ظالموں کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا اور معاندین کے ساتھ الگ ہوگا، مقابلین کے ساتھ الگ ہوگا. جو حجت اور بیان کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے آپ کو نیچا کرنے کی، اس کے ساتھ معاملہ نرمی والا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے جو ہے کیا ہے؟ مجادلہ کریں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. پھر اللہ نے فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ آپ کہیں کہ ہم نے ایمان لایا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ہم نے ایمان لایا اس پر جو تم پر نازل کیا گیا. یعنی ہم پر جو نازل کیا گیا قرآن، اور تم پہ جو نازل کیا گیا یعنی تورات اور انجیل. کیونکہ اگر کوئی شخص بعض کتابوں پہ ایمان لاتا ہے اور بعض پہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ شخص مومن نہیں کہلانے کا مستحق ہے. تو ایسا شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں. مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تورات کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، زبور کو مانتا ہوں، لیکن کسی اور آسمانی کتاب کا انکار کرتا ہے، تو اس نے گویا کی ساری کتابوں کا انکار کیا جو شخص کسی ایک کتاب کا انکار کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں سارے رسولوں کو مانتا ہوں سوائے ایک رسول کے، تو اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. کیونکہ اللہ کے رسولوں پر ایمان میں کوئی تفریق نہیں، ایمان سب پر. تو اگر کوئی شخص کسی کتاب پر ایمان لاتا ہے، کسی کا انکار کرتا ہے، تو اس نے ساری کتابوں کا انکار کیا. کوئی شخص اگر ایک نبی کو مانتا ہے، سارے نبیوں کا انکار کرتا ہے، اس نے کفر کیا. اور اگر کوئی شخص کسی نبی کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ دونوں جو ہے کافر ہے. تو گویا کہ
بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا، یہ جو ہے کیا ہے، یہ مذموم ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قولوا آمنا بالذی انزل الینا، تم کہو کہ ہم نے ایمان لایا اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لایا جو تم پر نازل کیا گیا، وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے. یہ مومنوں سے، اہل ایمان سے جو ہے خطاب ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 46. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالی نے اس کا بیان فرمایا. تو گو کہ ہمیں جو ہے معاملہ نرمی کا مطلب برتنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے تلطف جو ہے کرنا چاہیے، لین کا اختیار کرنا چاہیے. تو جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے ظلم کیا اور دشمنی کی، ان کو نرمی سے جو ہے خطاب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو خطاب ایسا کیا جائے گا جو ان کو اپنے آراء اور اپنے خیالات سے پیچھے کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. سورۃ التوبہ آیت نمبر 73. تو اس میں اللہ نے فرمایا واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو. تو گویا کہ طلبہ کے بارے میں نرم پہلو ہونا چاہیے، کیونکہ طلبہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اچھے لوگ ہیں. وہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ کے دین کے لیے، انہوں نے اپنے اوقات کو مختص کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے پورے لوگوں کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کتنے لوگ ہیں، کیا تعداد ہے، لیکن اس کے برعکس یہ چند نفوس قدسیہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے. تو استاد کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے، اور ان کی اس قربانی کا جو ہے خیال کرے. اور سب سے بڑا جو خیال ہے وہ اللہ کرے گا ان کی قربانی کا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے. تو منافقین کے ساتھ جو ہے قتال نہیں کیا جائے گا سامان کے ذریعے، بلکہ ان کے ساتھ جو جنگ کی جائے گی وہ دلائل اور برہان سے اور رد سے، اور اس میں جو ہے سختی اختیار کی جائے گی. اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو ان سے نفرت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. سورۃ النساء آیت نمبر 63. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ان لوگوں کا خطاب الگ ہے، کیونکہ یہ دشمنی والے ہیں، یہ متکبر ہیں، یہ حق نہیں چاہتے بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ان کے شایع نشان خطاب کیا جائے گا. رہا وہ طالب علم جو رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، رہا وہ طالب علم جو رشد چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کو نرمی اور رفق اور لطف کے ساتھ جو ہے کیا ہے مخاطب کیا جائے گا، کیونکہ وہ حق چاہتا ہے، وہ علم چاہتا ہے، وہ فائدہ چاہتا ہے. تو شیخ رحم اللہ کا یہ فرمانا رحمک اللہ، یہ دعا ہے آپ کے لیے رحمت کا، رحمت کی دعا. رحمت کی دعا بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی آپ پہ رحم کرے گا تو آپ دنیا اور آخرت میں اس سے سرفراز ہوں گے اللہ کی رحمت سے. جب آپ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے تو آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آپ کی آخرت بھی بن گئی. یہ جو ہے عظیم ترین دعا ہے، رحمت کی دعا. جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرے گا تو اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی. وہ دنیا میں
خوار ہوگا. تو شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ اعلم رحمک اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں انه یجب علینا تعلم 4 مسائل. انه یہ کہ یجب علینا، یجب یہ وجب یجب سے ہے. یجب فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعه الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہے ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، اور علینا یہ شبہ جملہ جار و مجرور. معنی ہے اس کے یجب علینا ہم پر واجب ہے. واجب کیا ہے؟ واجب کہتے ہیں ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ. واجب کہتے ہیں ما یثاب فاعلہ، جس کام کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور اس کے چھوڑنے والے کو سزا دی جائے. اگر کام کرتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کرتا تو سزا ملے گی. اس کو واجب کہتے ہیں. اور مستحب کیا ہے؟ مستحب وہ ہے هو ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ. ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے والے کو سزا دی جائے گی، اور جو ہے چھوڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ مستحب ہے. اور مباح جو ہے، مباح کہتے ہیں لا ثواب فی فعلی ولا عقاب فی ترکی، کہ نہ تو کرنے میں ثواب ہے اور نہ اس کے چھوڑنے میں سزا ہے. واجب ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، اور مستحب ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، اور مباح لا ثواب فی فعلہ ولا عقاب فی ترکہ. شیخ رحم اللہ جو یہاں فرماتے ہیں انہ یجب کی واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو معاملہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں ہم، یہ مستحب نہیں ہے اور نہ یہ مباح ہے، بلکہ یہ واجب عینی ہے. جس مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ مسئلہ مباح نہیں، نہ یہ مسئلہ مستحب ہے، بلکہ یہ مسئلہ واجب عینی ہے. اگر ہم ان آنے والے مسائل کا سیکھنا چھوڑ دیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، کیونکہ واجب کا یہی حال ہے کہ اگر ہم کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. تو گویا کہ ان مسائل کو، یہ مسائل جو آ رہے ہیں یہ واجب ہیں، اگر ہم ان کو سیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارا واجب ادا ہوگا، اور اگر ہم ان کو نہیں سیکھتے تو ہم جو ہے گناہ گار ہوں گے. شیخ رحم اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یستحب لنا یا یستحسن لنا، یہ مستحب ہے ہمارے لیے، یہ مستحسن ہے ہمارے لیے، یہ اچھا ہے ہمارے لیے، بلکہ فرمایا یجب علینا، یعنی ہم پر واجب ہے. اور واجب کا معنی حتمی، جو شخص چھوڑ دے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور جو شخص کرے گا اس کو ثواب ملے گا. علم کب حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے. علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے، یعنی علم جو ہے حاصل ہوتا ہے سیکھ کر، بغیر سیکھے اوپر سے نہیں آتا. اور تعلم جو ہے یہ سیکھنا جو ہے یہ متوجہ، یہ متقاضی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس پہ محنت کی جائے، توجہ دی جائے، وقت دیا جائے،
تاکہ آدمی سیکھے. اور تعلم جو ہے یہ فہم کا محتاج ہے، یہ دل کے حضور کا محتاج ہے، یہ حضور قلبی کا محتاج ہے. علم تعلم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، سیکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. اور سیکھنا جو ہے یہ توجہ، محنت، وقت، فہم اور حضور قلبی کا محتاج ہے. یعنی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تعلم میں. یعنی وہی شخص سیکھ سکتا ہے جو اس پہ توجہ دے گا، وہی شخص سیکھ سکتا ہے جو محنت کرے گا، وہی شخص سیکھ سکتا ہے جو وقت دے گا، وہی شخص سیکھ سکتا ہے علم جو علم کو سمجھے، اور وہی شخص علم حاصل کر سکتا ہے جو حضور قلبی کے ساتھ علم پر توجہ دے. یہ ہے تعلم. تو کہتے ہیں شیخ رحم اللہ کہ یجب علینا، ہم پر واجب ہے تعلم، سیکھنا، تعلم سیکھنا، اربعی مسائل. تعلم مضاف، اربعی مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف، اور مسائل یہ مضاف الیہ. 4 مسئلوں کا سیکھنا ہم پر واجب ہے. 4 مسئلے یعنی مباحث، 4 بحثوں کا جو ہے سیکھنا ہم پر واجب ہے. ان کو مسائل کہا گیا. مسائل اس لیے کہا گیا کہ واجب ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے اور ان پر توجہ دی جائے. تو شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یجب علینا تعلم اربعی مسائل، واجب ہے ہم پر 4 مسائل کا سیکھنا. آپ کی کتاب جو ہے یہ ہے الاصول الثلاثہ، لیکن شیخ نے آغاز فرمایا اربعی مسائل سے. علماء کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ کو ذکر کرنے سے پہلے 3 مقدمات باندھے. جیسے مقدمہ ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، پیش لفظ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے شیخ رحمہ اللہ نے 3 مقدمے باندھے، 3 تقریریں باندھی اور 3 پیش لفظ اپنے اس جو ہے اس اصول ثلاثہ کے شروع میں رکھے. اس میں پہلے آپ نے جو ہے 4 مسئلے ذکر کیے، دوسرے مقدمے میں 3 اور تیسرے میں 1، اور اس کے بعد جو ہے کتاب کا آغاز ہے. تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے یہ جو 4 مسائل کہا، یہ 4 مسائل یہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے. ان مقدمات کو جاننا ضروری ہے اصول ثلاثہ کو سمجھنے کے لیے. پھر کہتے ہیں شیخ رحمت اللہ علیہ الاولی العلم. ان 4 مسائل کا ذکر کریں گے شیخ رحم اللہ. تو فرماتے ہیں العلم، اور یہاں علم سے جو مراد ہے وہ شرعی علم ہے، کیونکہ شرعی علم ہی وہ ہے کہ جس علم کا سیکھنا واجب ہے. شرعی علم کا سیکھنا ہی واجب ہے. شرعی علم کا سیکھنا واجب ہے. دنیاوی علم کا سیکھنا واجب نہیں، یہ ضروریات میں سے ہے. شرعی علم سیکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ان مسائل کا جاننا واجب ہے ہر مسلمان پر. یہ جو مسائل شیخ بیان فرمائیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، چاہے مالدار ہو یا فقیر ہو، چاہے
بادشاہ ہو یا رعایا ہو، ہر مسلمان پر جو ہے ان مسائل کا جاننا کیا ہے، ان مسائل کا جاننا واجب ہے۔ علماء اسے واجب عینی کہتے ہیں، واجب عینی۔ اور ہر مسلمان پر جو ہے یہ واجب ہے۔ مثلا 5 نمازیں یہ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی۔ نماز باجماعت مسجدوں میں یہ مردوں پہ واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ مسائل جو ہیں یہ ہر کسی پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی پر واجب ہے۔ اسی لیے شیخ فرماتے ہیں یجب علینا، علینا یعنی ہم پر۔ شیخ نے یہ نہیں فرمایا یجب علی بعضنا کہ ہم میں سے بعض پر، بلکہ فرمایا علینا۔ اور شیخ نے یہ جو فرمایا یجب علینا یعنی ہم سارے مسلمانوں پر۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کا سیکھنا واجب عینی ہے، فرض عین ہے۔ یہاں بھی یہ بھی میں کہوں کہ فرض اور واجب کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں۔ صرف احناف کہتے ہیں کہ فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے، جبکہ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، اور مستحب اور سنت ایک چیز ہے، اور احناف اس میں فرق کرتے ہیں مستحب اور سنت میں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ علم اس کا سیکھنا جو ہے یہ واجب عینی ہے، کیونکہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جس علم کا سیکھنا واجب عین ہے، فرض عین ہے، اور کسی کو اس سے جاہل رہنے پر معذور نہیں سمجھا جائے گا، یعنی کوئی شخص اگر اس سے جاہل رہ گیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ وہ ایسا علم ہے کہ دین اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا اسلام کے ارکان، شہادتین، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا، اور حج بیت اللہ۔ مسلمان کے لیے جائز یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں سے جو ہے بے خبر رہے، ان چیزوں سے وہ جاہل رہے، یہ جائز ہی نہیں۔ شہادتین کا معنی جو ہے وہ عقیدہ سمجھنا ہے۔ مسلمان عقیدہ سمجھتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور وہ سیکھتا ہے وہ چیز جو اس سے تضاد رکھتی ہے تاکہ اس سے بچے۔ شہادتین کا مفہوم یہی ہے۔ اور اسی طرح سے نماز کے ارکان، نماز کے شروط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، تفصیل کے ساتھ علم حاصل کرنا واجب ہے مسلمان پر۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کے احکام کا پتہ ہی نہیں، کیسے انسان عمل کرتا ہے وہ پتہ ہی نہیں رکھتا، نماز کیسے ادا کرے گا وہ اس کے احکام سے جو ہے جاہل ہے۔ تو ضروری ہے نماز کے احکام کا جاننا، نماز کی باطل کرنے والی چیزوں کا جاننا، اسی طرح سے زکوٰۃ، اور اسی طرح سے روزہ، اور اسی طرح سے حج۔ اگر کوئی شخص حج کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہے حج کے احکام اور عمرہ کے احکام کو سیکھے، تاکہ وہ اس طرح یہ عبادت انجام دے جیسی جو ہے کیا ہے یہ وارد ہوئی ہے۔ یہ قسم جو ہے علم کی، اس سے جو ہے جاہل رہنے پر کوئی معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور اسی کو واجب عینی بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے، جو احکام شرعیہ جن کی آدمی کو ضرورت ہو، یعنی کبھی ضرورت پڑتی ہے کبھی ضرورت نہیں پڑتی، مثلا احکام بیع، احکام معاملات، احکام اوقاف، وراثت کے احکام، وصیتوں کے احکام، نکاحوں کے احکام، یا اس طرح سے جنایات اور باقی چیزیں۔ تو امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو پورا کرے۔